أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید اور بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھیجنا، آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس فرض کو نبھاتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام مذہب حقہ میں۔ یہ پروگرام کافی عرصے تک جاری و ساری رہا، درمیان میں ایک وقفہ اس پروگرام کے لیے پیدا ہو گیا۔ ناگزیر حالات کچھ ایسے تھے کہ اس پروگرام کو ہم کنٹینیو نہ کر سکے، لیکن انشاءاللہ المستعان اگلے ہفتے سے یہ پروگرام پیر کے دن شام کو 7 بجے ہوا کرے گا، جبکہ ہمارا جو روز اول سے لگاتار جاری و ساری پروگرام کیجئے سوال ہے، وہ ہوگا ہفتے کے دن 7 سے 9 بجے شام یو کے ٹائم کے حساب سے، اور تزکیہ نفس انشاءاللہ المستعان ہوگا ٹیوزڈے کو، یعنی منگل کے دن 7 سے 8 بجے۔ یہی 3 پروگرام ہم ہفتے میں آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے، اور چونکہ ای پی جی کے مطابق آج مذہب حقہ نام کا یہ پروگرام پیش کرنا تھا، میں اس کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور اگلے ہفتے جو ہے پیر کے دن باقاعدہ مذہب حقہ کی ایک اور تسلسل کے ساتھ گفتگو کا آغاز ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کی کالز بھی اس سلسلے میں جو بھی آپ چاہتے ہیں، سوالات آپ کے ذہن میں ہیں، یا پھر آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے بارے میں بھی اپنی فیڈ بیک دیں تو ضرور آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 159 کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، ان سے اے میرے حبیب آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی آپ کا کوئی واسطہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقہ واریت میں بدل کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر معاملہ اللہ کے حوالے ہے، انما امرهم الى اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور وہ انہیں ان کے اعمال کے بارے میں باخبر کرے گا، یعنی ان کے کیے کی انہیں کڑی سے کڑی سزا بھی ملے گی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے وجود کی باقاعدہ نشاندہی کر دی کہ جو فرقہ واریت کو ہی اپنا مذہب بنائے ہوئے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، کچھ امت مسلمہ میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کام ہی فرقہ واریت ہے، جس کا مذہب ہی فرقہ واریت ہے۔ آج اگر موجودہ صورتحال کو دیکھیں اور اس آیت کریمہ کو پڑھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ جو خوارج کا ٹولہ تھا، اس آیت کریمہ کا وہی مصداق ہے، اور آج وہی خوارج ہیں کہ جو فرقہ واریت کو اپنا مذہب بنائے ہوئے ہیں اور لگاتار دوسروں کی تکفیر پر زور دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یعنی پوری دنیا کو وہ کافر سمجھتے ہیں
اور اپنے علاوہ مسلمان کلمہ گو کو بھی کافر جانتے ہیں، اور نہ تنہا کلمہ پڑھنے والوں کو یہ کافر سمجھتے ہیں بلکہ ان کو ان کے جینے کا حق بھی دینا نہیں چاہتے۔ ناظرین ناظرات، آج آپ کو ISIS کی شکل میں، طالبان کی شکل میں، القاعدہ کی شکل میں، لشکر جھنگوی کی شکل میں، نہ جانے اور کیسے کیسے نام انہوں نے اپنے لیے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتے ہیں یہ لوگ کہ جو صاف صاف فرقہ واریت کو اپنا مذہب بنائے ہوئے ہیں؟ ایک بار پھر آیہ کریمہ کی طرف توجہ دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 159 میں کہ ان الذین فرقوا دینہم، یہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا ہے، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ، اور وہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ اے حبیب، آپ کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی کوئی تعلق آپ کا ان کے ساتھ نہیں رہ گیا، فی شیئن، کسی طرح کا، انما امرہم الی اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے ہے ان کا کام، اور ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ان قریب ان کو ان کے کیے کی سزا بھی دی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو کافر سمجھتے ہیں، تکفیری گروپ جسے کہتے ہیں، جو ناصبی تھے، جو یزیدی تھے، پہلے دبے ہوئے تھے، آج ایک دفعہ پھر انہوں نے سر اٹھایا ہے، اور وہ ہمیشہ بڑی طاقتوں کے ہاتھ کا کھلونا بنتے ہیں، کٹ پتلی بنتے ہیں دوسری طاقتوں کے۔ آج بھی حملہ ہوا، آج بھی بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا، اس سے پہلے راولپنڈی میں، اور اس سے پہلے شکاپور میں، اور یہ سلسلہ نہ جانے کب جا کے ختم ہوگا، بلکہ میرے حساب سے خوارج کا یہ سلسلہ بہت آگے بھی بڑھے گا، لیکن انجام ان کا بہت برا بھی ہوگا۔ ذلیل ترین قوم دنیا کی یہی ہوں گے، اور تباہی اور بربادی انہی کے نام لکھ دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کی قوم کو، اس طرح کے فرقے کو نابودی کے لیے، تباہی کے لیے، عذاب کے لیے خلق فرمایا۔ ناظرین ناظرات، مذہب حق میں آج ہم خلاصہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ حق کا جو مذہب ہے وہ بنیادی طور پر کبھی بھی کسی بھی بے گناہ انسان کو تو کیا، جانور کو بھی اذیت پہنچانے سے منع کرتا ہے۔ اگر برحق مذہب ہے تو اس میں رحمت ہی رحمت ہے، برحق مذہب ہے تو اس میں انتقام اور بدلہ لینے کی بھاونا نہیں بلکہ مرحمت کا جذبہ کار فرما ہے۔ اگر مذہب حقہ ہے تو اس میں سلامتی ہے، اس میں امن ہے، دوسروں کے لیے برداشت کا جذبہ ہے، دوسروں کے لیے بھی جگہ میسر ہے، دل میں بھی، دماغ میں بھی اور پڑوس میں بھی۔ کوئی بھی انسان اتنا تنگ نظر ہو جائے کہ دوسرے کو برداشت نہ کرے تو وہ مذہب یقیناً باطل ہے، وہ مذہب حق والا نہیں ہو سکتا، اسے مذہب حق آپ کہہ نہیں سکتے۔ اب ہم عمومی بات کرتے ہیں، مجھے بتاؤ دنیا کا کون سا انسان ایسا ہے کہ جو خوارج کی اس ادا کو پسند کرے کہ وہ اپنے عقائد کے خلاف جس کو پائے اس کو مار ڈالے؟ کس انسان نے عاقل اور فہیم کی تائید حاصل کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان ان کی اس ادا کو ہرگز تصدیق اور تائید کے قابل نہیں سمجھے گا۔ تو مذہب حقہ وہ ہے کہ جو انسانوں کے عقل سلیم کے ساتھ ہو، جو عقل سلیم ہے وہ اس کے ساتھ ہو، انسان کا ضمیر اس کے ساتھ ہو، انسان کی فطرت اس کے ساتھ ہو، وجدان، ضمیر اور فطرت جو ہے وہ اگر پاکیزہ ہو، خالص ہو تو ہرگز کسی کو اذیت پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا،
حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دشمنان خدا کے ساتھ بھی جہاد فرمایا ہے کہ جنہوں نے چڑھائی کی تھی لگاتار، تو دفاعی حد تک ان کے ساتھ جہاد فرمایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مجاہدین کو آپ تاکید فرماتے تھے کہ دیکھو جو بھاگ جائے اس کا پیچھا کر کے اس کو مت مارو، بچے ہوں تو انہیں ہرگز اذیت مت نہ پہنچاؤ، خواتین پر کبھی حملہ نہ کرو، حتیٰ کہ اگر دشمن کے بستی پر یا وطن پر یا ان کے کسی شہر پر قبضہ بھی کر لو تو لہلہاتے سرسبز و شاداب درختوں کو بھی نہ کاٹو، جانوروں کو بھی اذیت نہ پہنچاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین رحمت کا دین ہے، مذہب حقہ ہرگز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کبھی بھی کسی کو نقصان پہنچانے کی بات ہی اس میں نہیں کی جا سکتی۔ ہرگز انتقام اور بدلہ لینے والی بات مذہب حقہ کے اندر نہ تعلیم دی جا سکتی ہے، نہ اس کی کوئی گنجائش رہتی ہے۔ چجائی کہ انہیں جانوروں سے بھی زیادہ وحشیانہ اور درندگی کے ساتھ ذبح کیا جائے، پھر ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، اور انہیں صرف اس جرم میں کہ وہ مولا علی علیہ السلام کو اپنا ولی اور اللہ کا نمائندہ اور حجت خدا مانتے ہیں، ان کو ذبح کر دینا، انہیں مار دینا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی قسمیں کھانا عجیب و غریب۔ اب تو دندناتے پھر رہے ہیں یہ دہشت گرد، اور پاکستان میں انہیں اس لیے سب سے زیادہ زور آزمائی کا موقع مل رہا ہے کہ خود حکومت اسی نظریے کے حامل حکومت ہے، حکومت خود ایسی سوچ رکھنے والوں کی حکومت ہے، یا پھر نجدیوں کی حمایت جس حکومت کو حاصل ہے، ناصبیوں کی حمایت جس حکومت کو حاصل ہے، جس حکومت کو خوارج کی سپورٹ حاصل ہے، اس حکومت کی وجہ سے خوارج کا ایک زور ہمیں اوج پر دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کیا ہمیشہ ایسا رہنے والا ہے؟ نہیں، کوئی بھی حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے، بقول اس صادق امین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، کہ کفر کے ساتھ ممکن ہے کہ کوئی حکومت چل سکے، مگر ظلم کے ساتھ حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی ہے۔ کیا ان کے کانوں تک یہ چیخیں نہیں جا رہی ہیں؟ کیا یہ فریاد اور یہ بے گناہ لوگوں کی آہیں ان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہیں؟ مگر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، جیسے ان کا کوئی بھی اس معاملے میں ذمہ ہی نہیں بنتا ہے، ان کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ ان کی صرف ذمہ داری یہ ہے کہ اچھے اچھے کھانوں کے لیے دوسرے ممالک کی طرف پرواز کریں، اور پھر صرف کچن میں جو ہے نا وہ اسراف کی انتہا کر دیں، عیاشیوں کے سارے اسباب مہیا کریں، اور قہقہے لگا کر اپنا دل بہلانے کے لیے لطیفے سنیں اور سنائیں، چاہے باہر مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کی فریادیں بلند ہی کیوں نہ ہو گئی ہوں۔ لانگ مارچ ہوا، کسی بھی حکومت کے آدمی کے کانوں پر کسی جو نے بھی رینگا نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم شدت کے ساتھ مذمت کرتے ہیں، اگرچہ مذمت کرتے کرتے خود مذمت کرنا بھی ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس کا جو اعتبار ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مذمت سے زیادہ ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ مذہب حقہ اختیار کرنے والوں، اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی حفاظت کا خود انتظام کرو۔ علماء
مشائخ، خطبہ اور ذاکرین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کو اپنے دفاع کے لیے ہمت اور حوصلے کے ساتھ تلقین کریں، اس کنڈیشن کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کہ دفاع کو صرف دفاع کی حد تک رکھو، کسی سے انتقام لینا یا خوارج جس طرح بربریت اور صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں اس طرح نہ کرنے کا عہد کرو، کسی بھی بے گناہ کو ایک معمولی سا خراش بھی تمہاری طرف سے نہ پیدا ہو۔ ہاں جو دہشت گرد ہیں اگر چن چن کے مار سکتے ہو تو شروع کر دو کہ اس سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ کسی سے بھی امید لگا کر مت بیٹھو، کسی سے بھی توقع نہ رکھو، خاص کر حکومت سے ہرگز یہ توقع نہ رکھو کہ وہ آ کر کے تمہاری مدد کریں گے، ہرگز نہیں۔ کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بھی پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین ناظرات، ہمیں چاہیے کہ لگاتار ایک ایسی فضا کو خود ہی ہموار کریں جہاں سے دہشت گردی کا کسی حد تک سد باب کر سکیں۔ ہمارے جوانوں کو حوصلہ ملنے کی ضرورت ہے، انہیں دفاع کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، انہیں اپنی حفاظت کا خود انتظام کرنا ہوگا۔ اور وقت آ گیا ہے کہ اس کام کے لیے علماء اپنے اختلافات کو بھلا دیں۔ آپ الگ الگ نظریات رکھنے والے ہوں تو رکھیں، بے شک آپ اپنے اپنے سلیقے سے کام بھی کریں، کوئی بھی کسی اور کے لیے اپنا کام نہ چھوڑے، لیکن کم از کم ایک مشترکہ لائے عمل تو بنا سکتے ہیں، ایک جگہ پر مل بیٹھ کر کے سوچ تو سکتے ہیں کہ اس مظلوم قوم کی کیسے حفاظت کی جائے، ظالم کو کیسے ظلم کرنے سے روکا جائے، کم از کم اس پر تو اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی انفرادی یا اجتماعی حیثیت کو باقی رکھتے ہوئے بھی ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر آنے کی کوشش کر سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ تو شاید عام مظلوم لوگ ہمیں معاف کر دے، نہ خدا معاف کرے گا، نہ تاریخ معاف کرے گی، نہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمیں معاف کریں گے۔ اگر ہم نے اختلافات کو ہوا دی، ہم نے اپنی ذاتی یا اجتماعی بات کو دوسروں پر مسلط کرنے اور تھوپنے کی کوشش کی اور دوسروں کے ساتھ نہ چلنے کی ضد کی تو ہم اللہ کے نزدیک بھی گنہگار ہوں گے، اور اس دور میں خاص کر امام زمانہ کے بھی غضب سے نہیں بچ سکیں گے۔ ان کا خشم، ان کا غضب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو آج کے اس کڑے وقت میں اپنی انا کو لے کر بیٹھے ہیں یا اپنی پسند ناپسند کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اگر ہم اسی ایک اہم ضرورت پر توجہ دینے لگ جائیں اور وقت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ہر اختلاف کو پیچھے رکھیں اور ایک اجتماعی اور قومی ضرورت کو سامنے رکھیں، اور قومی ضرورت صرف اور صرف دفاع ہے، اس وقت حفاظت ہے، اس وقت خود اپنے آپ کو کھڑے کرنے کی ہمت جٹانے کا وقت ہے۔ ہم سب کو اسی اہم کام کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، اور اس کے لیے کسی طرح کا بھی کوئی بھی کام ہم سے ہو سکے اس کو دریغ نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں کسی طرح کی کنجوسی بھی جائز نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ آج تکفیری گروہ جو ہے
وہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا سرطانی پھوڑا ہے اور سب سے بڑا فتنہ ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ تو قتل سے بھی بدتر ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اس فتنے کے خاتمے کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی اور اچھی تجویز ہو تو اس کو بھی آپ منظر عام پر لے آئیے تاکہ عمل کرنے والے اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ آ گئے ہیں، پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ قاسم بات کر رہا ہوں لوٹن سے۔ قاسم صاحب؟ ہاں قاسم لوٹن سے۔ میں امام صاحب سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل، آپ آن ایئر ہیں، فرمائیے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں السلام علیکم، میں قاسم بات کر رہا ہوں لوٹن سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی فرمائیے۔ اچھا، میری ایک یہ پوچھنا تھا دل میں، کیسا ہوا دنوں یہ بات میں نے کیا سوچا تھا کہ اگر تمہارا پروگرام سے جی جی پوچھئے گا، اب بات کیجئے آپ۔ اچھا، میں یہ پوچھنا تھا کہ اگر یہ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا اکثر 90% اس کو منع نہیں جانتے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، جیسا الحمد شریف پڑھتے ہیں، کلہو پڑھتے ہیں۔ تو اس کا اگر تمہارا کوئی پروگرام ہوگا کہ سب لوگ یہ جانے گا کہ ہم پڑھتے ہیں نماز تحیہ کا کیا ہوتے ہیں، وہ اشہادوں کا ماننے کے لیے اردو میں منع ہو سکتے ہیں، میرا دل میں ہے بہت عرصے سے اگر یہ ہو سکتے صرف ہم لوگ جو نماز ہے کہ ہم جانتے کہ ہم کیا بولتے ہیں، لیکن ہم لوگ اکثر 90% لوگ نہیں جانتے کہ ہم کیا بولتے ہیں، صرف بولتے عربی ہے لیکن جانتے تو نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، بہت اچھے آپ نے مشورہ دیا، انشاءاللہ اس پر ہم کام کریں گے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ صاحب جناب کربلائی عرض کر رہا ہوں، فرمائیے۔ مولا سلامت رکھے، مولا حیاتی کرے۔ قبلہ صاحب بحق محمد والے محمد علیہ السلام آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں جو حادثہ ہوا ہے، جو سامنے ہوا ہے اسلام آباد میں، اور ملونوں نے پھر ہمارے مومنین کو بے کیا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ تو یہ کون سی بات ہے، کون سا یہ اسلام لیے پھرتے ہیں، کون سی یہ ان کی انسانیت ہے کہ جو انسان نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ کرتے ہیں تو ان سجدہ کرنے والوں کو اس طرح سے یہ ظلم کے ساتھ شہید کرتے ہیں اور اپنا یہ موقف کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے اور مومنین کو مولا علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ اور قبلہ صاحب دوسری میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے نا یہ بالکل ناکام ہے۔ یہ گورنمنٹ اس طرح سے یہ روز بروز واقع ہو رہے ہیں اور انہیں کوئی خبر نہیں ہے، انہیں کوئی جوں تک رینگی کہ بھی کیا ہو گیا ہے، کوئی ان کی سیکورٹی کا بندوبست نہیں کرتے، کوئی ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے، تو یعنی یہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ان کو کوئی خیال کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب سے یہ ووٹ لے کر ان لوگوں نے ان انسانوں نے ان کو منتخب کیا ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، کوئی اسلحہ ہر چیز ہے، ان کا مقابلہ کریں، یہ بزدل ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ہر مسجد میں سیکورٹی پیدا کریں، ان کے وسائل جو نہیں ہے ان کے پاس تو ان کی مدد کریں، اور اس طرح سے یہ جو جانے بے جرموں بے خطا جاتی ہیں ان کی حفاظت کریں، نہیں تو روز معاشر تو ان کو یہ جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمارے مومنین کی اور تمام پاکستان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ، اور بحق محمد والے محمد، اور یہ ایسے سانے ہمیں نہ دیکھنے پڑے۔ ابھی ہمارے مومنین کراچی میں دھرنا دے رہے ہیں اور وہ ابھی تک پریشان وہاں بیٹھے ہیں، تو یہ ان کی پریشانی ابھی تک دور نہیں ہوئی، تو یہ دوسرا سانیہ ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد کی وجہ سے مولا کے صدقے میں، پائتن پاک کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام مومنین مومنات کو شاد و آباد رکھے، حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے ملک پاکستان میں یہ جو بد نظر لگ گئی ہے اس کو مولا دور فرمائے، اور آپ کو مولا شاد و آباد رکھے کہ جن کے ساتھ مل کر کم از کم ہم تعزیت ہی پیش کر سکتے ہیں، ہم اپنا دکھ درد بانٹ سکتے ہیں۔ مولا ہمارا یہ ہدایت ٹی وی شاد و آباد رکھے، اور یہ ہدایت کا جو سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رہے، اور یہ پیغام سچا محمد و آل محمد کا پیغام دنیا تک پہنچے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اصل محمد و آل محمد ہی ہے وارث، انہی کا اسلام ہے، وہی اسلام کے وارث ہے، ان کو ہی ماننا پڑے گا، ماننے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے۔ تو بحق کے محمد و آل محمد میری دعائیں ہیں، اور آپ کا ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے قبلہ ہم دامے دل میں سکون، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے، اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بہت شکریہ ناظرین، ہم مختصر وقفے کی طرف جا رہے، وقفے کے بعد ہم آئیں گے اور صرف آپ ہی کی بات سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ المستعان۔